اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام و شعراء اعظام، خصوصیت کے ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ، وہ استاد الشعراء حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام و شعراء اعظام، معزز محترم محتشم موقر سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا نظام الحیات ووفقنا سبیل النجات، والصلاة والسلام علی محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ واصحابہ الذین نالوا درجة الحسنات والکمالات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور کیا خدا تجھ سے اعلیٰ مقامی مانگوں، اور کیا خدا تجھ سے اعلیٰ مقامی مانگوں، صرف سرکار مدینہ کی غلامی مانگوں، سبحان اللہ۔ اور کیا خدا تجھ سے اعلیٰ مقامی مانگوں، صرف سرکار مدینہ کی غلامی مانگوں، کچھ سلیقے سے اگر شیریں کلامی مانگوں، کچھ سلیقے سے اگر شیریں کلامی مانگوں، فکر حافظ لب خسرو دل جامی مانگوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کوئی دوا دی جائے، صرف آپ کی تھوڑی سی صورت دکھا دی جائے، اور یہ جسم جلتا ہے گناہوں کے تپش سے آقا، باغ طیبہ کی تھوڑی سی ہوا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے کہ عرض و معروض سے قبل والی کون و مکان سیاہ لا مکان نازش ہر دو جہاں، سرور لالا رخان شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیمات کا گلدستہ پیش کریں، پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ مخدوم عالم پناہ کانفرنس میں تشریف فرما ہے، لیکن آج ہر نظر ڈھونڈتی ہے ہمارے مرشد کہاں ہے۔ آج ہماری زندگی ادھوری ہے کہ ہمارے مرشد کہاں ہے۔ آج جن ذات نے اس کہری شریف کو ایک نام دیا، ایک پہچان دیا، ایک نسبت دی اور ایک الگ اڑان دیا، وہی ذات، وہی ہستی، وہی وجود آج ہمارے درمیان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ مخدوم عالم پناہ کی محفل میں بیٹھ کر کے ان کے ترانے گائے، کمال یہ ہے کہ مخدوم عالم پناہ نے جیسے زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے ہم اپنی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج میرے خیال سے 20 منٹ کے اندر یہ ٹاپک، ہم اپنے ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ
خوشحال زندگی کیسے گزارے. ہر انسان everybody wants to live a happy life. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم خوشحال زندگی کیسے گزاریں. آپ بھی چاہتے ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں, کیسے زندگی گزاریں. تو میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا, مخدوم عالم پناہ کی زندگی کا مطالعہ کیا, ہمارے پیر و مرشد جنہوں نے ہمیں ایک نام دیا, ان کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو اس سے 5 رولز نکلے کہ if anybody follow these types rules he can live a successful life. اگر انسان 6 طریقے کو اپنائے تو انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ جو مصیبت, جو پریشانی, جو مسئلے سامنے ہے اس کو فیس کیجئے اور آگے بڑھیے. پہلا کیا ہے؟ بڑی مختصر سے اس میں سے میں 2 کی تشریح کروں گا اور 4 کو چھوڑ دوں گا. پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بتایا جائے گا. پہلا طریقہ ہے کہ جو پریشانی ہے, جو پریشانی, جو پرابلم ہے آپ کو, اسے فیس کرے اور آگے بڑھ جائے. آج انسان کا بزنس میں گھاٹا ہوتا ہے, بچہ ہمارا پاس نہیں ہوتا ہے, انسان اگر ناکام ہو رہا ہے تو انسان ہمت ہار جاتا ہے, انسان سوسائڈ کر لیتا ہے, گولی کھا لیتا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے رسول کے دیوانوں, آپ کے پاس ایسا فٹ اسٹیپ ہے, ایسا نقش قدم ہے, آپ کے پاس ایک ایسا رہنما ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے, ان کی جیونی کو پڑھیں گے, ان کی لائف اسٹائل کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے زندگی کی کتنی بڑی مشکلات کا پہاڑ کیوں نہ آ جائے, آپ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ہنس کر کے, مسکرا کر کے اس پریشانی کا ویلکم کریں گے اور کہیں گے اے پریشانی آ جا, کیونکہ تجھ سے بڑا طوفان آ جائے میری زندگی میں, میرے سامنے میرے رسول کی زندگی ہے, میرے سامنے میرے پیر و مرشد کی زندگی ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اب ذرا غور کیجیے, آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آپ ہمت ہارتے ہیں, لیکن میرے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے, میرے نبی کی زندگی کو دیکھیے. ابھی میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, ان کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جب میرے آقا اس دنیا میں آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, 4 یا 5 سال کی عمر میں ان کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح صاحب, باپ کے جانے کے بعد اس کا سہارا اس کا چچا ہوتا ہے, چچا ہوتا ہے. اب اگر چچا بھی انکار کر دے پرورش کرنے کا, کہتے ہیں جب کوئی صفا پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے کہا اے لوگو اللہ کو ایک مانو اور مجھے محمد تسلیم کرو, تو ابو لہب جو اس کا چچا تھا اس نے کہا کہ تو اس لیے مجھے بلایا ہے, تیرا ہاتھ برباد ہو جائے, تیرا ہاتھ برباد ہو جائے. کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب کو کہہ رہا ہے. جب میرے آقا اداس ہوئے, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتا ہے تیرا ہاتھ برباد ہو جائے, لیکن سنو محبوب یہ تجھے کہہ رہا ہے, جواب میں خدا ہو کر کے دوں گا, جواب میں دوں گا, اور ایسا جواب نہیں دوں گا بلکہ اس کے جواب میں قرآن کی ایک سورت نازل کر دوں گا. یعنی ابو لہب نے کہا محبوب تیرا ہاتھ برباد ہو جائے, تو اے ابو لہب سن, میرے محبوب کا ہاتھ برباد نہیں ہوگا بلکہ تیرا ہاتھ برباد ہوگا. اس کی سند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبت یدا کی پوری سورت یہی سے ذہن دے دیا کہ اللہ کے رسول کے گستاخ کو جواب دینا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت. یہ بات جب اب آگے چلیے, دوسرا پہلا سامنے. اب ذرا میرے پوری مرشد کو دیکھیے, آج جو یہ خانقاہ ہے, یہ خانقاہ کو تعمیر کرنے میں میرے پیر و مرشد نے کتنی تکلیف کا سامنا کیا, لیکن کبھی ہمت نہیں ہارا. آج کیری کی پہچان, یہ راستہ آج سے 100 سال یا 50 سال پیچھے آپ جائیں, کیسا راستہ تھا, کیوں آخر کیوں آئے کیری شریف,
What is reason for coming in this place? کیوں آئے؟ کہتے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی ولی کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اپنے من سے نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھیجتے ہیں، اللہ کے رسول بھیجتے ہیں کہ اس جگہ تیری ضرورت ہے، اس جگہ تیری ضرورت ہے۔ تو یہی عقل کہتی ہے کہ جب کیری شریف میں مخدوم عالم پناہ کی ضرورت ہوئی ہوگی تو میرے آقا کہے ہوں گے اے میرے نواسے گیا سے نکلو، بیتھو سے نکلو۔ ایک کیری ہے جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، وہاں لوگوں کو جینے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ پتہ نہیں ہے، چلنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں جا خدمت دین کر، تو وہاں جا خدمت دین کر، تبلیغ اسلام کر۔ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، میری زندگی کو سامنے رکھنا۔ جس طریقے سے میں طائف میں پتھر کھا کر کے اسلام کی تبلیغ کیا، ویسے ہی کیری شریف کی سرزمین پہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو اور کیری کو ایک نام دو کہ کیری کا رہنے والا جہاں بھی جائے جیسے کہے کہ میں کیری شریف سے آیا ہوں، لوگ کہیں ہاں وہیں سے آئے ہو جہاں اللہ کا ایک مقدس ولی رہا۔ محترم کیری کو عزت اللہ کے ولی کے قدموں سے ملتی ہے۔ دوسرا، بس تقریر ختم، ہر بات پہ شکریہ ادا کیجیے۔ دوسرا، جو بھی آپ کے پاس ہے شکریہ ادا کیجیے۔ ہم بڑے ناشکر انسان ہیں، ہمارے پاس ایک منزل کا گھر ہو گیا کہتے ہیں اور چاہیے، شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں ایک قانون دیا کہ سنو، اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کرتے کہاں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، کہتے ہیں 2 شخص تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے جب کوہ طور پر گئے، 2 شخص تھا، ایک شخص بڑا امیر تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا میرا ایک پیغام ہے، جا کر کے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس بہت مال ہے، جگہ نہیں ہے میرے پاس رکھنے کے لیے، کہنا مولا اب دینا بند کر دے۔ اللہ اکبر، جب آگے گئے تو دیکھا ایک شخص ننگا ہے، اس نے اپنے بدن کو ریت سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کہاں جا رہے؟ کہتے اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرا ایک پیغام لے کر کے جائیے اور کہیے گا اللہ مجھے کچھ دے، مجھے کچھ دولت دے کہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں، شرمگاہ کی حفاظت کر سکوں۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ جب گئے کوہ طور پر، کہا اے پروردگار عالم 2 شخص کی فریاد لایا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے مال دینا بند کر دے۔ اللہ کا جواب سنو، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے کلیم جاؤ، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے مال دینا بند کر دے اسے کہنا کہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے۔ وہ جب شکریہ ادا کرنا بند کر دے گا میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ کہ ایک اور شخص کا پیغام ہے، کہ پیغام کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ وہ ننگا شخص تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کیا ہے غذا نہیں ہے، ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، وہ مال کی طلب کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے کہا جا اس شخص کو کہنا کہ میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے۔ المختصر، جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور سے آنے کے بعد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے جو مالدار شخص تھا، مالدار شخص نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے شخص سنو، اللہ نے کہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ اب انسان وہ جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے دل کے نہا خانے پر اسے بسانا چاہیے، اسے لکھنا چاہیے اور اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ انسان کہتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنو، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے تھوڑا سا کھانا دیا، میں نے اس پر شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے مجھے مکان دیا، میں نے اس پر شکریہ ادا کیا۔ اللہ نے 1 روپیہ دیا، میں نے شکریہ ادا کر دیا۔ یعنی کہ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، میں پوری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اے شخص سنو، پھر اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ پیغام تیرے نام ہے۔ کہا جب میرا بندہ شکریہ ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو میں اسے مال دینا نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
اب کہا کہ شکریہ ادا کرنا ہے، ہر شکریہ ادا کرو جو کچھ ہے، واٹ ایور یو ہیو اینی تھنگس تھینک اباؤٹ دس میٹر، آپ کے پاس جو کچھ ہے شکریہ ادا کرو۔ پھر وہ ننگا شخص سے ملاقات ہوا، اللہ اکبر، کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے کہا تھا؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ کیا اللہ نے کہا؟ کہا کہ شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ دینا شروع کر دے گا۔ اب اس شخص نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، کس بات پر میں شکریہ ادا کروں؟ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، کس پر شکریہ ادا کروں؟ اب ذرا سنو تو صحیح، وہ انسان کہہ ہی رہا تھا، اتنے میں ہوا چلی اور وہ ریت اڑ گئی، اس کی شرمگاہ دکھانے لگی۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ کلیم اللہ، اسے کہہ دو کہ اگر یہ شخص اس بات پر شکریہ ادا کرتا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ریت کا تو انتظام کیا، آج ریت کا انتظام کیا تھا۔ اگر شکریہ ادا کرتا تو اسے کپڑا دیتا، اگر شکریہ کپڑے پر ادا کرتا اسے مکان دیتا، اگر اس مکان پر شکریہ ادا کرتا تو سنو اس مالدار شخص کی طرح یہ بھی رنگ نہیں پاتا، پھر میرے ذریعے میرے پاس پیغام پہنچاتا، میں کہتا میرے بندے شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم عالم پناہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شیخ المسلمین۔ یہ شکریہ۔ تیسرا ہے خدمت خلق، سروس، ہر انسان کی خدمت کیجیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ اس بات پہ بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے، مخدوم عالم پناہ تسبیح میں مشغول تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ ذرا قسمت پر ناز کیجیے کہ اللہ نے کیسی ذات کو ہمارے درمیان بھیجا۔ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، ایک چوہا آ کر کے ان کے بدن کو کھانے لگا، انہوں نے بھگایا نہیں۔ اللہ سے کیسا لو تھا، کیسا کانٹیکٹ تھا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے مال ذہن میں گھومتا ہے، کس کو کہاں کیا کرنا ہے ذہن میں گھومتا ہے، ایسی عبادت۔ لیکن مخدوم عالم پناہ کی عبادت کا انداز اور ادا انوکھی تھی۔ ان کا اللہ سے لو، اللہ سے کانٹیکٹ، اللہ سے تعلق بڑا انوکھا تھا۔ ایک چوہا آیا جس میں کھودنے لگا، اللہ اکبر، کھودنے لگا۔ ایک خادم آ کے کہا حضور دیکھیے تو صحیح، آپ کے جسم کے گوشت کو چوہا نے نکال لیا ہے، آپ نے بھگایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، کیا جواب دیا! اس جواب پہ اگر ہم اور آپ عمل کر لیں، زندگی اللہ کی بارگاہ میں ریسپیکٹفل اور پرفیکٹفل اور ریسپیکٹیبل اور عزتدار بن جائے۔ جواب تو سنو صاحب، آج ہم شیخ المسلمین کے نام جپتے ہیں، لگتا ہے کہ میرے شیخ المسلمین کئی پروگرام میں گئے ہیں، لگ رہا ہے کہیں رائے پور تبلیغ میں گئے ہیں، کہیں لگ رہا ہے کہیں دلی گئے ہیں، کہیں ممبئی گئے، گجرات تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ ہمارے دل کے اندر شیخ المسلمین، ہمارے جان کی روح کی تازگی شیخ المسلمین ہے، ہمارے عروج ارتقا کی منزل کو طے کروانے والے شیخ المسلمین۔ مخدوم عالم پناہ نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے اس چوہے کا رزق میرے بدن پہ رکھا ہے تو میں اسے کیوں بھگاؤں؟ اللہ اکبر، لوگ انسان کا رزق بند کرنے کے لیے، اسے گرانے کے لیے لاکھوں پلاننگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ کہتے ہیں جب اللہ نے میرے بدن میں اس چوہے کا رزق رکھا ہے تو میں کیوں اسے کیا ہے بھگاؤں؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح صاحب، مخدوم عالم پناہ نے ایسی زندگی گزاری۔ آج جلسہ جلوس کرتے ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مخدوم عالم پناہ کے طور طریقے پر زندگی گزارے، حضور شیخ المسلمین کے طور طریقے پر زندگی گزارے۔ جب ان کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے، جب مخدوم عالم پناہ کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے تو سنو، یہ دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو قبر میں بھی فرشتے کہیں گے کہ سنو، قبر میں بھی فرشتے کہیں گے یہ انسان جو آیا ہے کسی کا گستاخ بن کر کے نہیں آیا ہے، کسی کا نافرمان بن کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی اپنے پیر و مرشد کے کیا ہے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارا ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یقیناً غیب سے آواز آئے گی کہ سنو، یہ عام انسان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ عاشق رسول، عاشق مرشد کا جنازہ ہے، اس لیے اس کے
مناظر کو ذرا دھوم سے اٹھایا جائے۔ دوستان محترم، بشرط اتنی ہے جس مرشد کے ماننے والے ہو ان کے نقش قدم پر چلو، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، کیونکہ if you have a such love of Shaykh al-Muslimin, then you can be respectable in court of the Almighty Allah۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میرے بات بڑی اچھی اچھی تقریر آپ سماعت کریں گے، بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں، یا رب غیروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں۔